بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات، ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، وہ چپ نہ کرے، روئے ہی روئے۔ وہ ہفتہ گزر گیا، وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ محلے والے پریشان، رشتہ دار پریشان، یار اس کا والد فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی، بہن اور بھائی فوت ہوئے تو یہ ایک دو دن میں صبر کر جاتا تھا، چپ کر جاتا تھا، یہ بیوی فوت ہوئی، یہ چپ نہیں کر رہا۔ آخر رشتہ دار اور محلے والے، کچھ مرد و خواتین اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے اور اسے پوچھا کہ تم خاموش کیوں نہیں ہو رہے ہو، مسلسل روئے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھیں میرے والد صاحب فوت ہوئے، محلے کے بزرگ اکٹھے ہو کے آگے، یا رو نہ، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے باپ کی جگہ پہ ہیں، تمہارے والد کی جگہ پہ ہیں، حوصلہ کرو۔ میں حوصلہ کر گیا، خاموش ہو گیا۔ والدہ فوت ہوئی تو محلے کی بڑی بوڑھی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئیں اور کہنے لگی کہ ہم تمہاری والدائیں ہیں، بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، تمہاری والدہ چلی گئی، ہم تمہاری والدہ کی جگہ پہ ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ بہن فوت ہوئی تو محلے کی رشتہ دار لڑکیاں اکٹھی ہو کے آ گئیں اور کہا کہ ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ بھائی فوت ہوا تو محلے کے اور رشتہ دار لڑکے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ ہم تمہارے بھائی کی جگہ پہ ہیں، حوصلہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ میں چپ کر گیا۔ اب میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں آ رہا۔ یہ بیوی جو آپ کے لیے، صرف اور صرف آپ کے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اپنا گھر، محلہ، گاؤں، قبیلہ، شہر، ملک چھوڑ کے صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کی خدمت کرتی ہے، اس کے جذبات کا احترام کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کو رسپیکٹ دیجئے، اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو رسپیکٹ دیجئے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے، جواب میں آپ کے گھر والوں کو بھی رسپیکٹ ملے گی۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خواتین کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث فرمائی کہ عورتیں چونکہ مرد کی پسلی سے بنی ہیں، یہ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے، اس لیے اس میں قدرتی طور پر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ اگر اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو نازک آبگینے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک عورت کسی بھی روپ میں ہو، وہ سراپا رحمت اور سراپا برکت ہے۔ وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو باپ کی آنکھ کا تارا، وہ بہن ہو تو بھائی کی غیرت کی محافظ، وہ بیوی ہو تو وہ خاوند کی عزت کی حفاظت کرنے والی، وہ ماں ہو تو الفاظ نہیں ہیں اس کی شان بیان کرنے کے لیے۔ عمریں بیت جائیں گی لیکن وہ شان بیان نہیں کر سکیں گے ہم کہ ماں کی حیثیت سے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا اس کا عزت و مرتبہ ہے۔ میں مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ وہ اولاد کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا اولاد کے لیے کہ والدین کے لیے دعا کرو۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ والدہ کی شان میں چند ایک اشعار: ہو گئے جوان بچے بوڑھی ہو رہی ہے ماں، ہو گئے جوان بچے بوڑھی ہو رہی ہے ماں، بے چراغ آنکھوں میں خواب بو رہی ہے ماں، روٹی اپنے حصے کی دے کے اپنے بچوں کو، روٹی اپنے حصے کی دے کے اپنے بچوں کو، صبر کی ردا اوڑے بھوکی سو رہی ہے ماں، سانس کی مریضہ ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے، سانس کی مریضہ ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی میں، کتنی سخت سردی میں کپڑے دھو رہی ہے ماں، غیر کی شکایت پر پھر کسی شرارت پر، ذرا غور کیجئے گا، غیر کی شکایت پر پھر کسی شرارت پر، مار کر خود مجھ کو خود ہی رو رہی ہے ماں۔ اور آخری شعر ہے: کھیلنے سے جو مجھ کو روکتی تھی مٹی سے، کھیلنے سے جو مجھ کو روکتی تھی مٹی سے،
آج پھر وہی مٹی اوڑے سو رہی ہے ماں۔ اللہ تعالی ہمیں خواتین کی عزت کرنے، ان کی قدر کرنے، ان کی رسپیکٹ کرنے اور ان کو ان کا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواتین کو بھی اپنا مقام، اپنی قدر و منزلت، اپنا قد کاٹ اور اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔